ناولز فار ایور میں خوش آمدید ناول جنون عشق جس کے رائٹر ہے ریاض عاقب کولر، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس تیسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ مسکان اسے اپنے کمرے میں ملی، دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ مسکان غم زدہ سی مسہری پر لیٹی تھی، اسے دیکھ کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ حماد نے مسہری کے قریب کرسی گھسیٹی اور اسے تفصیلات بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ماں کو وہ گھر چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اجازت دینی پڑی کہ وہ ماں کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، سمجھو وہ گھر کے کام کاج کے لیے رکھی ہوئی نوکرانی ہے۔ حماد، ساس نوکرانی نہیں ہوا کرتی، میں نے تمہاری ماں کو کبھی یہ خطاب دیا ہے؟ حماد کو اس کی بات بری لگی تھی، وہ جھراتے ہوئے بولا، وہ کون سا تمہارا اصل شوہر ہے؟ مسکان ترکی بترکی بولی، عارضی صحیح، اصل تو ہے، طلاق ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کی بات ہے، اس نے جواب دیا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اچھا، اگر چاہو تو ایک نوکرانی ساتھ لے جانا، بلکہ کوئی کام والی عورت ہی رکھ لیتے ہیں جو تمہیں جانتی نہ ہو، کیونکہ ان نوکرانیوں پر تو بھروسہ نہیں کر سکتے، اور جب میں مہینہ بھر گھر میں نہیں آؤں گی تب یہ اس بارے میں نہیں سوچے گی کہ کہاں گئی ہو۔ اوہو، حماد کا ماتھا ٹھنکا، پھر ایسا ہے دونوں کو 1 ماہ کی چھٹی دیتی جاؤ، اس طرح تو چوکیدار کو بھی رخصت دینا پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، 1 ماہ کے لیے میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، مسکان نے اس بات میں سر ہلایا، 1 ماہ کی چھٹی، ماہ تنخواہ کی، پا کر غریب ذرا خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں کہ وہاں تمہیں ملازمہ کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ فی الحال نہیں، اگر بعد میں ضرورت پڑی تو کال کر دوں گی۔ او ہاں، انگریزی میں تم بے فکر ہو کر بات چیت کر سکتی ہو، ماں بیٹا صرف اردو ہی بول سکتے ہیں۔ حماد، مجھے آپ سے گپیں نہیں آنکنی کہ اس معلومات کی ضرورت پڑے، اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو میں SMS کر دوں گی، اسی طرح تمہیں بھی کوئی بات کرنی ہو تو SMS کا ہی سہارا لینا، البتہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے پھر کال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ حماد نے ماحول میں تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی اور مسکان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ حماد نے بے ساختہ اس کا سر سینے سے لگا لیا، طلاق دینے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اسے چھو رہا تھا۔ حماد، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مسکان نے سسکی بھری، اس نے حماد سے دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈرنے کی کیا بات ہے میری جان؟ حماد نے اسے مزید قریب کیا، وہ ایک بے ضرر سا شخص ہے، یقین کرو اسے صحیح طریقے سے بات کرنا نہیں آتا، ہم نے جب بھی اسے طلاق کا مطالبہ کیا مجال ہے کہ وہ چو چرا کر سکے۔ مسکان آہستگی سے اس سے علیحدہ ہو گئی۔ حماد اب اس کا شوہر نہیں تھا، اس کے احساسات کی لاج رکھتے ہوئے حماد بھی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ مسکان ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی اور حماد اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایک مشکل مرحلہ تقریباً حل ہو چکا تھا، بس مسکان کے حاملہ ہونے کی دیر تھی۔ بچے کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس نے مسکان کو اپنی نیند سلانا تھا، گویا مسکان کی مدت حیات بمشکل 1.5 سال باقی تھی۔ حماد کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے خوابوں کی تعبیر 1.5 سال کے فاصلے پر تھی۔ کوٹھی کار اور متحدوں کی جی حضوری اب بھی اسے میسر تھی، ایک خوبصورت دوشیزہ کا قرب بھی حاصل تھا، مگر وہ تو دیوانہ تھا اپنی فری کا، اور پھر یہ اختیارات اسے مصنوعی نظر آتے تھے۔ مسکان سے تھوڑی بہت انبن ہو جاتی تو وہ اسے دودھ میں پڑی مکھی کی اپنی زندگی سے نکال کر دور پھینک دیتی۔ گو جس طرح مسکان کی سرشت تھی، ایسا کوئی بھی فعل اس سے بعید تر تھا، مگر انسان کو بدلتے دیر بھی تو نہیں لگتی۔ عیاشی کی زندگی کا مزہ چکھ لینے کے بعد مسکان کو قتل کرنے کا ارادہ عزم صمیم کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ دونوں 10:30 بجے گھر سے نکلے، جب مطلوبہ مکان تک پہنچے تو 11 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے۔ کار روک کر وہ نیچے اترے اور اسی وقت دانیال نے دروازہ کھولا۔ حماد کے ساتھ نقاب پوش لڑکی کو دیکھ کر وہ جھیم گیا، اسے اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس کی ہونے والی دلہن ہے۔ ایک طرف ہو کر اس نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ حماد نے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو دانیال میاں؟ اللہ پاک کا فضل ہے حماد بھائی، یہاں کس وقت پہنچے ہو؟ صبح سویرے ہی پہنچ گیا تھا بھیا۔ اسی وقت عائشہ خاتون نے آگے بڑھ کر حماد اور مسکان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیہ کلمات کہے اور پھر مسکان کو ساتھ لے کر کمرے میں گھس گیا۔ حماد اور دانیال دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ اچھا، میں نکاح خواہ کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ جلد ہی یہ کام نپٹایا جائے۔ حماد نے دانیال کے دل میں چھپی خواہش کو الفاظ کا روپ دیا۔ ٹھیک ہے بھیا، لیکن پہلے یہ تو باندھ دیں۔ دانیال نے جیب سے ٹائی نکال کر اس کی سمت بڑھائی۔ واہ کیا بات ہے بھائی، حماد نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹائی لی اور اس کے گلے میں ڈال کر گرہ لگا دی۔ اب اسے اتارتے وقت مکمل نہ کھولنا، بلکہ تھوڑا سا ڈھیلا کر کے گلے سے نکال لینا۔ شکریہ بھائی، دانیال ممنونیت سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھو، مجھے بس آدھا گھنٹہ لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ دانیال کے لیے آدھا گھنٹہ گزارنا بھی صبر آزما تھا۔ حماد کے جانے کے بعد وہ بے چینی سے ذہن میں ٹہلنے لگا۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ کہتے ہیں
صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس کہاوت کی صداقت آج اس پر آشکار ہوئی تھی۔ جس قسم کی دلہن کے اس نے خواب دیکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت لڑکی اس کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ مسکان کی تصویر وہ خوب باریکی سے دیکھ چکا تھا اور آج اس نے مسکان کی جسمانی ہیئت بھی دیکھ لی تھی۔ اونچی لمبی گوری چٹی شڈول بدن، سارا جسم گویا سانچے میں ڈھلا تھا۔ اس کی نقاب سے جھلکتی آنکھیں دانیال کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گئی تھی۔ حماد آدھے گھنٹے سے پہلے ہی لوٹ آیا تھا۔ نکاح خواہاں اور گواہوں سے اس نے پہلے سے بات کی ہوئی تھی۔ اس وقت تو بس انہیں بلانے گیا تھا۔ نکاح خواہاں اور گواہوں کے ساتھ وہ کمرے میں آ گیا۔ حماد کے کہنے پر مولانا صاحب نکاح کا خطبہ پڑھنے لگا۔ مسکان اور عائشہ خاتون کو بھی حماد نے وہیں بلا لیا تھا۔ دانیال کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ خطبہ پڑھ کر نکاح خواہاں نے دلہن کا نام پوچھا، مسکان بنت داؤد۔ حماد نے جلدی سے لقمہ دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ 1000۔ اس بار بھی حماد نے جواب دیا۔ دانیال نے جلدی سے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، نہیں 40,000۔ نکاح خواہاں نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، مسکان بنت داؤد، حق مہر 40,000، سکہ راج الوقت آپ کو اپنے حوالہ عقد میں قبول ہے؟ قبول ہے، دانیال شرماتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد نکاح خواہاں نے مسکان سے بھی احجاب و قبول کرایا۔ آخر میں دعائے خیر کر کے نکاح خواہاں نے انہیں مبارکباد دی۔ رسم نکاح کے بعد حماد نے اعلیٰ قسم کی مٹھائی کا ڈبہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ مسکان اور عائشہ خاتون وہاں سے نکل گئی تھی۔ مٹھائی کھلا کر حماد نے نکاح خواہاں کی خدمت میں چند بڑے بڑے نوٹ پیش کیے اور اسے عزت سے رخصت کر دیا۔ بہت بہت مبارک ہو دانیال میاں۔ حماد نے اسے گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ خیر مبارک بھیا، یہ سب آپ کی مہربانی اور احسان کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ دانیال کے لہجے میں شکر گزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ اچھا ایک بات کان کھول کر سن لو، بلکہ گرہ میں باندھ لو۔ مسکان نے پہلے شوہر سے اس لیے طلاق لی تھی کہ اس سے مسکان کا کوئی بچہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تم سے بھی اسے یہی شکایت ہوئی تو بعید نہیں کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر دے۔ اللہ پاک بہتر کرے گا بھیا۔ دانیال جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے اب میں اجازت چاہوں گا۔ حماد کھڑا ہو گیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں مسکان سے مل کر نکل جاتا ہوں۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے رخصتی تعظیم دینے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ حماد وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ مسکان اور عائشہ خاتون باتوں میں مشغول تھی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے آنٹی اب میں چلوں گا، آپ کو بیٹے کی شادی مبارک ہو۔ خیر مبارک بیٹا، جیتے رہو۔ عائشہ دعائیں دینے لگی۔ اوکے مسکان، سی یو اگین۔ ٹھیک ہے مسکان، پھر ملیں گے۔ اور مسکان فقط سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس کے سر کا سائیں، عزت کا رکھوالا، غیرت مند شوہر، بنفس نفیس اسے غیر مرد کی جھولی میں ڈال کر جا رہا تھا۔ ایسا شوہر جسے محبت کا دعویٰ بھی تھا۔ وہ کس سے فریاد کرتی اور کس کے سامنے روتی؟ ایسی عجیب صورتحال سے شاید ہی کسی کا واسطہ پڑا ہو۔ حماد وہاں سے باہر نکل آیا۔ کار ان لاک کر کے وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے مسکان کا سامان یاد آیا جو اب تک کار کی ڈگی میں پڑا تھا۔ ڈگی سے سامان کا بیگ نکال کر ایک مرتبہ پھر اس نے اندر کا رخ کیا اور سامان والا بیگ مسکان کے حوالے کر کے باہر آ گیا۔ عائشہ خاتون مسکان کی شکل و صورت دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ اتنی مونی اور خوش شکل لڑکی اللہ پاک دانیال کی قسمت میں لکھ دے گا، ایسا اس نے سپنے بھی نہیں سوچا تھا۔ دانیال سے پہلے وہ خود اپنی بہو پر صدقے قربان جا رہی تھی۔ مسکان کے لیے جہاں حماد سے بچھڑنے کا غم سہانے روح بنا ہوا تھا، وہیں عائشہ خاتون کے سوالوں کی بچھاڑوں سے پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ ہمیشہ بڑوں کا احترام کرتی آئی تھی اور یہی احترام اس کے لبوں کو سیے ہوئے تھا اور نہ اس کے منہ سے کوئی ناروا بات نکل جاتی۔ جلدی عائشہ پر اس کی بیزاری ظاہر ہو گئی۔ گو اس نے اس بات کو نئی نویلی دلہن کی شرم و حیا پر محلول کیا تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، تکلیف دہ سوالوں سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اور اس کے بعد عائشہ اپنے بیٹے کے قصیدے پڑھنے لگی۔ مسکان کو دانیال کی خوبیوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ اپنے کانوں کو بہرا کیے وہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دماغ اس گھر سے جانے کے خوش کن خیالات میں کھو گیا۔ ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں گونجی، شاید 1 ماہ بعد میری جان چھوٹ جائے۔ حماد کی آمد پر عائشہ کی زبان کو تھوڑا سکون ملا، مگر وہ رخصت لینے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئی، لیکن حماد چند منٹوں میں لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں مسکان کا بیگ تھا جس میں اس کے کپڑے اور ضرورت کی دوسری اشیاء موجود تھی۔ مسکان، اگر اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فون پر بتا دینا، حماد نے کہا۔ وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ حماد واپس چلا گیا۔ بیٹی میں ذرا دانی کو گھر سے باہر بھیج دوں تاکہ تم آرام سے تیاری کر سکو، شفقت سے کہتے ہوئے عائشہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال سرہانے پر سر رکھ کے خیالوں کی دنیا میں کھویا تھا۔ مسکان سے مل کر اس نے گفتگو کی ابتدا کیسے کرنا تھی اور پھر وہ اسے منہ دکھائے میں کیا دیتا۔ حماد نے اس کے حوالے ایک قیمتی لاکٹ کیا تھا، لیکن ایسا تحفہ دلہن کو دینے کا کیا لطف جو خود اس کے گھر والوں نے لے کر دیا ہو۔
ماں کی آمد پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ماں نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما اور پیار سے بولی، تو بڑی قسمت والا بیٹا، ایسی دلہن قسمت والوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ یقین مانو، اگر مجھے پوری دنیا کی لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کر کے تمہاری دلہن چننے کا اختیار دیا جاتا تو میرا انتخاب مسکان ہی ہوتی۔ ہاں ماں جی، کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمارے صبر کا پھل تو کچھ زیادہ ہی میٹھا نکلا بیٹے، یہ مقدر کے کھیل ہے ماں جی۔ عائشہ سکھ بھرا سانس لیتے ہوئے بولی، صحیح کہتے ہو بیٹا، بہرحال اب یوں کرو کہ کہیں گھومنے نکل جاؤ، شام کے بعد ہی لوٹنا، میں ذرا دلہن کو مانوس کر لوں اور پھر اسے سجا بھی دوں۔ ٹھیک ہے ماں جی، سعادت مندی سے کہتا ہوا وہ اٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ گھر سے باہر تھا۔ مسکان کے لیے روایتی دلہن کی طرح سجنا ایک مشکل اور دشوار گزار مرحلہ تھا، لیکن اپنی ساس کا دل توڑنا اسے مناسب نہ لگا۔ اس کے ساتھ یہ تکلیف دہ سوچ بھی اسے بے حال کر گئی کہ جب وہ نئے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو ماں بیٹے پر کیا گزرے گی۔ بیٹی تم پریشان سی لگ رہی ہو، اس کا مغموم چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر عائشہ نے مادرانہ شفقت سے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں میرے والدین وفات پا گئے نا، اور اس موقع پر آپ کو پتہ ہے ایک لڑکی کو جذباتی سہارے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ عائشہ بے ساختہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی، تو میں ہوں نا تمہاری ماں، پگلی نہ ہو تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ ایک عورت کے لیے پرخلوص جذبات پر رکھنا مشکل نہیں ہوتا۔ عائشہ کے ہر عمل، فعل اور لہجے سے جس طرح خلوص ٹپک رہا تھا وہ مسکان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایک کرب امیز حقیقت اس کی سوچ میں بھری، یہ معصوم عورت جانتی ہی نہیں کہ اس کا میرا ساتھ مہینے بھر کا ہے۔ اس کی سوچوں سے بے خبر مخلص عائشہ نے پوچھا، بیٹی دانی کی دلہن کے لیے جانے کب سے میں نے سہاگ کا جوڑا خرید رکھا ہے اور تمہیں وہیں پہننا ہوگا۔ مسکان گھبرا کر بولی، ماں جی یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، تمہیں ہر لباس سجتا ہے، لیکن یہ تو رسم رواج ہے نا بیٹی کہ دلہن کو سہاگ رات کا جوڑا لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو، تم نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ استعمال شدہ ہیں، حالانکہ آج کی رات کے لیے نئے کپڑے ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں شاور لیتی ہوں، آپ کپڑے نکالیے۔ مسکان نے اسی میں عافیت جانی کہ اس کی ہر بات مان لی۔ عائشہ خوش ہو کر گھر سے لائے ہوئے سامان کی طرف بڑھ گئی۔ جب تک مسکان شاور لیتی اس نے کپڑے استری کر دیے تھے۔ اس نے اپنے تئیں بہو کے لیے مہنگا ترین لباس خریدا تھا، مگر وہ غریب یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہو کی ایک بنیان بھی اس لباس سے کئی گنا قیمتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر وہ کپڑے مسکان کے ناپ کے تھے۔ اگلے مرحلے میں وہ اس کا میک اپ کرنے لگی۔ حماد سے شادی کے وقت اس کے بھائی نے بیوٹی پارلر کے پورے سٹاف کو گھر بلوا لیا تھا اور پھر ان مشتاق خواتین نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شب زفاف کے لیے لاکھوں کی مالیت کا لہنگا خریدا گیا تھا اور آج ایک مزدور کی دلہن بنتے ہوئے چند سو مالیت کا سرخ جوڑا اور عامیانہ میک اپ اس کا جی چاہ کے کہکے لگائے۔ حماد کی محبت میں اسے یہ دن بھی دیکھنے پڑے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی عائشہ خاتون کے لیے تختہ مشق بنی رہی، سجا سنوار کر۔ عائشہ نے اسے قد اعظم آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس بات کی گواہی آئینے کو بھی دینا پڑی کہ خوبصورتی کسی سجاوٹ کی محتاج نہیں ہوتی۔ دلہن کی سجاوٹ سے فارغ ہو کر عائشہ خاتون ان کے لیے سیج بنانے لگی۔ مسکان کی جان وقتی طور پر اس سے چھوٹ گئی تھی۔ وہ آنے والے جاں غسل لمحات کو سوچنے لگی۔ گھر سے نکل کر حماد نے بازار کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ مسکان کو منہ دکھائی میں دینے کے لیے کسی تحفے کا انتخاب تھا۔ ایک بک اسٹال کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اسلامی شادی نامی کتاب پر پڑی۔ اردو وہ آسانی سے پڑھ لیتا تھا۔ اس نے وہ کتاب خرید لی اور پھر اسی موضوع پر اسے 2-3 اور کتابیں نظر آنے لگی ہاتھوں اس نے وہ بھی خرید لی۔ اس کے بعد پوری مارکیٹ کو چھان کر اس نے منہ دکھائی کا تحفہ خریدا اور پھر پارک میں بیٹھ کر ان کتابوں کو پڑھنے لگا۔ شام تک کا وقت گزارنا اس کے لیے کارےدار تھا، مگر اس کی یہ مشکل کتابوں نے حل کر دی۔ ان معلوماتی کتابوں سے اسے کافی اچھی باتیں پتہ چلی تھی۔ شام کی اذان کے ساتھ اس کے قدم گھر کی طرف بڑھ گئے۔ عجیب قسم کی خواہشات اور ولولے اس کے دل و دماغ میں معجزاً تھے۔ بالغ ہونے کے ساتھ ایک لڑکا شریک حیات کے سپنے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے، جوانی جنون کا ایک حصہ ہے کہ جوان ہوتے ہی تشنہ خواہشات، نفسیاتی جذبے، چاہنے اور چاہے جانے کے منہ زور ولولے سمندر کی لہروں کی طرح جنم لیتے ہیں۔ اس نے بھی جوان ہوتے ہی ایک ہم سفر کے سپنے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ایسا ہم سفر جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہو، کوئی ایسا جو اس کے غم میں آنسو بہا سکے اور خوشی کے کہکے لگاتے وقت اس کی ہنسی بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ اور وہ کیسا ہو؟ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کسی بھی لڑکی کو شریک حیات بنانے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں: خوبصورتی، حسب و نسب، دینداری اور دولت مندی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ان میں سے سب سے بہترین وجہ دینداری ہے، لیکن فی زمانہ سب سے زیادہ ترجیح خوبصورتی اور دولت مندی کو دی جاتی ہے۔ شروع میں دانیال بھی چندے آفتاب، چندے ماہتاب، حور شمائل دودھ جیسی رنگت، غزال سی آنکھیں، مورنی سی چال، کالی گھٹا جیسی زلفیں، یاقوتی ہونٹ، سراہی دار گردن، کشمیری سیبوں سے گال، چیتے سی کمر، عربی گھوڑی سی پشت، شیریں دہن، عمدہ سخن پھول سے نازک، کلی سے کومل، اور پتہ نہیں کن کن خصوصیات کی حامل دلہن کے خواب دیکھتا تھا۔ اور جب عملی طور پر کوئی قبول صورت لڑکی بھی نہ ملی تو اس کا معیار بہت نیچے آ گیا کہ کوئی ایسی لڑکی ہونی چاہیے جو اس کی اور بس اس کی شکل و صورت چاہے جیسی بھی ہو۔ لیکن وہ ناکام رہا۔ جوانی کے ابتدائی سال اس کی خواہش حسرت تمام بن کر اس کے سینے میں مچلتی رہی، یہاں تک کہ شادی کرنے کے لیے وہ اتنا حواس باختہ ہوا کہ جرم کی راہ پر قدم بڑھائے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی اور ماں کی دعائیں ہم رکاب تھی کہ وہ جرم کی دلدل سے بغیر لتھڑے نکل آیا، اور شاید اس کی یہی ادا اللہ تعالیٰ کی کریم ذات کو پسند آئی کہ سپنوں کی تعبیر اسے مسکان کی صورت میں مل گئی۔ مسکان نہ صرف شکل و صورت میں اس کے سپنوں کی شہزادی سے بڑھ کر تھی، بلکہ دولت مندی اور دینداری میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ دانیال نے اس کی دینداری کا اندازہ اس کے نقاب اوڑھنے سے ہی لگا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حسب نسب کے لحاظ سے بھی وہ کم از کم دانیال سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ وہ جیسے گھر میں داخل ہوا، اس کی منتظر ماں بے صبری سے آگے بڑھی۔ "آ گیا ہے میرا لال!" اس کا سر جھکا کر اس نے دانیال کے ماتھے کو چوما اور پھر جانے کون کون سی دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ دانیال پرسکون سا ماں کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اپنی ماں کو خوش دیکھ کر اس کی خوشی دو چند ہو گئی تھی۔ وظیفہ ختم کر کے وہ بولی، "بیٹے، اللہ پاک نے ہم پر بہت کرم کیا۔ ایسی دلہن تو نوابوں کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی جو تمہیں ملی ہے۔ یہ نہ ہو اپنی کسی بات سے اسے خفا کر دو۔ یتیم بچی ہے، ماں باپ نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اسے خوش رکھنا۔ اگر خلاف طبیعت کوئی بات پاؤ تو برداشت کرنا۔ بیوی نہیں، دوست اور ساتھی سمجھنا۔ اس کی بات کو اتنی ہی اہمیت دینا جتنا توقع کرتے ہو کہ وہ تمہاری بات کو اہمیت دے۔ اب جاؤ، اور ہاں، شکرانے کے 2 نفل ضرور پڑھ لینا۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا امی جان." سعادت مندی سے کہہ کر وہ اجلا عروسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل آنے والے خوشگن لمحات کے خیال سے لرزنے کے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی پیشانی گیلی گیلی محسوس ہوئی۔ یہ پسینہ اس کی اندرونی ہیجان کو ظاہر کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی ناک سے بھینی بھینی خوشبو ٹکرائی۔ اس کے وجدان نے کہا، "لازماً یہ مسکان کے وجود کی خوشبو ہے۔ السلام علیکم." وہ کتاب میں پڑھی ہدایت پر عمل کرنا نہ بھولا۔ اسے نہایت مدھم "وعلیکم السلام" سنائی دیا۔ اس آواز میں شامل نغمگی سر اور مٹھاس دانیال کو مدہوش کر گئی۔ ایجاب و قبول کے وقت بھی اس نے یہ آواز بڑی توجہ سے سنی تھی۔ اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ وہ سرخ کپڑوں کی ڈھیری کے قریب بیٹھ گیا۔ 2-3 دفعہ کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد اس نے تمہید باندھی۔ مسکان کا دل آنے والے جاں غسل لمحات کے خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دانیال کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ کہ وہ ایک مزدور ہے۔ نامعلوم پہلی رات بیوی کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا؟ گنوار آدمی سے اچھے اخلاق کی توقع ہی فضول تھی۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عورت ہمیشہ سے محکوم رہی ہے، اور شوہر کے مزاج کے مطابق ڈلنا اس کا مقدر ہے۔ وہ سیٹھ زادی ہو کر بھی دانیال کا منمانی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کے بدن پر دسترس کا حق اسے شریعت نے دیا تھا۔ یوں بھی یہ سارا کیا دھرا اس کے محبوب شوہر کا تھا۔ اب مقصد کے حصول تک اس کالے کلوٹے شوہر کو برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ پھر وہ ناپسندیدہ لمحہ آ گیا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور ہلکے سے کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ "السلام علیکم." حماد کے مقابلے میں اس کی آواز ذرا بھاری تھی۔ اسے یاد آیا کہ حماد نے پہلی رات سلام ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اس نے واجب کی ادائیگی کا لحاظ کرتے ہوئے آہستہ سے "وعلیکم السلام" کہا۔ منی پہ تلے قدم رکھتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مسکان کو حماد کی آمد یاد آئی۔ اس نے آتے ساتھ اس کا گھونگھٹ اتار کر پھینک دیا تھا۔ اس دن اس کے رویے کو دیکھ کر مسکان کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اسے فقط مسکان کے بدن سے غرض ہو۔ گنواری ہونے کے باوجود وہ باز علماء کی شادی کے متعلق لکھی گئی کتب کا مطالعہ کر چکی تھی۔ حماد نے سراسر بیہودہ طریقہ اپنایا تھا، مگر وہ اسے یوں بھی زیادہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ حماد سے مانوس تھی۔ آج حماد کی جگہ دانیال نے سنبھالی تھی، جو نہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے حماد کی طرح تھا اور نہ تعلیم اس جتنی تھی۔ سب بڑھ کر مسکان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ دوبارہ اور سہ بارہ یہی عمل دہرانے کے بعد وہ مدھم آواز میں گویا ہوا، "پیاری مسکان، سہاگ رات میں شوہر سب سے پہلے دلہن کو منہ دکھائی دیا کرتا ہے تاکہ رب کریم
کریم نے اس کے لیے جو پاکیزہ چہرہ دیکھنا حلال کیا اس کا شکر ادا ہو۔ میں تمہاری تصویر دیکھ چکا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں تم دنیا کی سب سے پیاری، موہنی اور خوش شکل بیوی ہو۔ تمہارے شایان شان منہ دکھائی دینا میرے بس سے باہر ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں غریب مزدور ہوں۔ باخدا اگر میں سکندر اعظم جتنی سلطنت کا مالک ہوتا تب بھی اس دشواری کو اتنا ہی محسوس کرتا جتنا آج کر رہا ہوں۔ نہ تو تاج محل اس قابل ہے کہ تمہارے رخ روشن کی دید کا معاوضہ بن سکے، اور نہ کوہ نور ہیرا ہی اس قابل ہے کہ اس کا بدل ہو سکے۔ حماد غالباً آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ اس بھلے آدمی نے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ایک خوبصورت لاکٹ دیا ہے۔ اس نے مخملی ڈبیا جیب سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لی۔ اس کی بات جاری رہی، مگر ایسی منہ دکھائی بھی کیا منہ دکھائی ہے کہ بیوی کے سرپرست کی طرف سے عنایت کی جائے، گویا وہ پہلے ہی سے عورت کی ملکیت ہے نا؟ اس نے مسکان سے تصدیق چاہی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ دانیال کی باتیں اسے عجیب محسوس ہوئی۔ ایک گنوار اور کم علم شخص عجیب روپ میں سامنے آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حماد نے منہ دکھائی میں جو قیمتی حال اس کی نظر کیا تھا وہ بھی اس کے بھائی کی عنایت کردہ تھا، مگر حماد نے اس کے سامنے کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس وہ کالا کلوٹا کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کر رہا تھا۔ خیر، آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی، لیکن خفا نہ ہونا اور نہ اس کو اپنی سب کی ہی جاننا کہ اس وجہ سے میں نے منہ دکھائی میں دینے کے لیے خود ایک تحفہ خریدا ہے، ایک بہت کم قیمت بلکہ بے قیمت تحفہ۔ پتہ ہے کیا ہے؟ اس مرتبہ دانیال نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت دستی رومال نکالا اور مسکان کے کومل ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں اسے دیکھ کر آپ کے نازک احساسات کو دھچکا لگا ہوگا، مگر یقین مانو یہ میں نے اس لیے نہیں خریدا کہ میں غریب ہوں۔ میرے پاس اتنی رقم بہرحال موجود ہے کہ میں درمیانی قیمت کا تحفہ خرید سکتا تھا، مگر کوئی چیز مجھے ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جو میرے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتی سوائے رومال کے۔ آپ کے دل میں لازماً یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیوں؟ اس وقت مسکان کے دل میں یہی خیال گزرا تھا جو اس نے اپنے اندازے سے جان لیا تھا۔ پھر مسکان کے استفسار کے بغیر بتانے لگا، آپ جانتی ہیں نا کہ کن کن مواقع پر استعمال ہوتا ہے؟ آنسو پوچھنے کے لیے، کسی ناگوار بو کو روکنے کے لیے، ہنسی یا شرم ساری کے موقع پر منہ پر رکھنے کے لیے، زکام کی حالت میں ناک صاف کرنے کے لیے رومال ہی کام میں لایا جاتا ہے۔ اور میں بھی آپ کو یہی باور کرانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر اللہ نہ کرے اگر آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تو میں اس رومال کی جگہ لے لوں گا۔ اگر کوئی ناگوار شخص بدبو کی طرح آپ کا رستہ کاٹے گا تو میں بہینہ اسی طرح ڈھال بنوں گا جیسے رومال بو کے خلاف آڑ بنتا ہے۔ خوشی میں بھی ساتھ دوں گا اور غمی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو گئی، چاہے وہ کیسی بیماری ہی کیوں نہ ہو، میں آپ سے دور نہیں جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اس عہد کی نشانی یہ رومال ہے۔ کیا آپ کو یہ حقیر سا تحفہ قبول ہے؟ مسکان کو اس کی باتوں نے سن کر دیا تھا۔ کیا کوئی اتنی پیاری، اتنی دل میں اتر جانے والی باتیں بھی کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک کم علم گنوار کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ حقیر سا رومال اس وقت اسے اتنا قیمتی لگا کہ حفت اقلیم کی دولت بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آنے لگی، مگر یہ ایک عارضی کیفیت تھی۔ حماد کی یاد آتے وہ جھرجھری لے کر ان جادوئی باتوں کے اثر سے باہر آ گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا میں شربت دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکتا ہوں؟ جواباً وہ خاموش رہی تھی۔ آپ کی چپ کو اقرار کی نوید سمجھوں یا انکار کی تلخی؟ منہ دکھائی دینے کے بعد شوہر بغیر پوچھے اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے بار بار استفسار پر وہ خاموش نہ رہ سکی۔ صحیح کہا، مگر میں آپ کا صرف شوہر نہیں، دوست بھی ہوں۔ میں کبھی اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ آپ میری شریک حیات ہیں، لونڈی یا کنیز نہیں۔ کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ مسکان تلخ ہو گئی۔ یہ مسئلہ بحث سے نہیں، عمل سے طے ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ بات تسلیم کر لیں گی۔ فی الحال تو میں آپ کی اجازت سے مستفید ہو لوں نا؟ یہ کہہ کر اس نے مسکان کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ماشاءاللہ، دانیال کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور اس کے لہجے کی سچائی مسکان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ عورت چاہے جانے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی کمزوری اپنی خوبصورتی کا تذکرہ سننا ہے۔ اس مقصد کے لیے آوارہ عورتیں ہر مرد کے منہ سے اپنے حسن کی تعریف سننے کی متمنی ہوتی ہے، اور شریف عورتیں اپنے شوہر کی۔ مسکان بھی ایک عورت ہی تھی۔ حماد محبت کی شروعات میں اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے کلابے ملا دیتا تھا، اور جو ہی وہ اس کی محبت کے سحر میں گرفتار ہوئی اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ لیکن اس وقت دانیال کی جو کیفیت اسے نظر آئی تھی، ایسا اثر تو حماد پر کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ دانیال کا ہر لفظ گویا شہد میں لتڑا تھا۔ اتنی بے ساختگی سے وہ اس کی تعریف میں رتب السان تھا کہ بناوٹ اور دکھاوے کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا کہا ہوا ہر کلمہ مسکان کے من میں اترتا جا رہا تھا۔
اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں عورتوں سے بھی پردہ کرنے پر مجبور کر دوں۔ تمہارے موہنے چہرے کو کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے مسکان۔ مجھے یقین نہیں آتا تم میری بن گئی ہو۔ مجھے اپنا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جس کی اتنی بڑی جزا دی جائے۔ رب یہ اسلام محدود رحمت والے پروردگار کی بخشش ہے کہ ایک روسیہ کو جنت کی حور ملنے سے پہلے عنایت فرما دی۔ پتہ ہے میں ہمیشہ خیالوں میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو اپنی دلہن بنتے دیکھتا۔ میرا تخیل بہت دور کی کوڑی لاتا۔ میں اپنی مرضی سے اس کی آنکھیں، ہونٹ، گال، ناک، گردن اور سارا سراپا تخلیق کرتا۔ مگر آج تمہیں دیکھ کر میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہوں کہ میں کبھی اتنے حسین، اتنے کومل، اتنے موہنے رخ کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اور کر بھی کیسے سکتا تم میرے رب کی تخلیق کو۔ میں ایسا سوچ بھی نہ سکا جو میرے خالق نے بنا دیا۔ دانیال نے اپنے کھردرے ہاتھوں سے اس کا ملائم ہاتھ تھاما۔ لوہے کی مزدوری نے اس کے ہاتھ بھی فولاد کی طرح سخت کر دیے تھے۔ حماد کے ہاتھ خود اس کی طرح نرم و نازک سے تھے۔ وہ خود بھی بہت حسین و جمیل تھا، لیکن اس وقت وہ کالا کلوٹا اور بدصورت شخص مسکان کو حماد سے زیادہ پرکشش لگا۔ عورت صنف نازک ہے، اور یہ تو قانون قدرت ہے کہ ہر صنف اپنے متضاد سے متاثر ہوتی ہے۔ دانیال کے کھردرے ہاتھوں کے لمس سے اس کے سارے جسم میں چونٹیاں رقص کرنے لگی۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا کہ شاید پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ایسی کیفیت اس نے حماد کے ساتھ کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ دانیال نے جھک کر اس کی ہتھیلی کو بوسہ دیا۔ مسکان کو لگا جیسے کسی نے دہکتا انگارہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ مسکان، میری ایک التجا ہے کہ میری بوڑھی ماں کی کوئی بات دل پر نہ لینا۔ اس کی یہ بات بھی مسکان کو بہت پیاری لگی۔ حماد نے اس کے لیے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ماں کو ساتھ ہی لے آیا تھا، اور یہ وفادار ہونے کی علامت تھی۔ وہ اس کی بات سننے لگی۔ وہ بہت اچھی ماں ہے، اور انشاءاللہ وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ساس ثابت ہوگی۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ ایک سی حالت میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے کبھی نادانستگی میں وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جو آپ کو اچھی نہ لگے، تو خدا را اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا۔ اسی طرح میں یہ اعتراف بھی کر لوں کہ میں ایک بے مایہ، ناکارہ اور گوار شخص ہوں۔ اگر میری بھی کوئی بات ناگوار گزرے تو مجھے اسی وقت روک دینا۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً تم ناز و نعم میں پلی بڑھی ہو، اور اب ایک مزدور کی شریک حیات ہو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی خواہشات کو حد الوسع پورا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دن رات ایک کیوں نہ کرنا پڑے۔ حماد مجھے آپ کی پہلی شادی کے بارے میں بتا چکا ہے، اور مجھے اس بدبخت کے مقدر کی تاریکی میں کوئی شبہ نہیں جو آپ جیسی شریک حیات سے محروم ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے کبھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے طلاق کیوں لی۔ بس یہ التجا کروں گا کہ کبھی مجھ میں بھی کوئی ایسی بات دیکھو تو جو آپ کو میرا ساتھ چھوڑنے کی تحریک دے، تو خدا را مجھے سدھرنے کا ایک موقع ضرور دینا۔ جو ہی بغیر بتائے مجھے چھوڑ نہ دینا۔ جب تک وہ نماز پڑھتی اس کے ساتھ چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ پراٹھوں اور انڈوں کا حلوہ بھی تھا۔ وہ کافی دیر سے کچن میں مصروف تھی۔ ماں جی یہ کیا؟ وہ سخت نادم ہوئی۔ میں خود بنا لیتی۔ نہیں، دلہن سے کام کرانا اچھا شگون نہیں ہوتا بیٹی۔ گو یہ تمہارا اپنا گھر ہے، مگر پھر بھی یہ مناسب نہیں لگتا۔ ابھی تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ دوبارہ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی۔ جوان بیٹی کے ہوتے بوڑھی ماں کا کام کرنا اس سے بھی زیادہ برا شگون ہے۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے، تمہارے نصیب اچھے کرے، کبھی غم نہ دیکھے۔ عائشہ خاتون کے منہ سے بے ساختہ دعائیں نکلنے لگی۔ اسی وقت دانیال گھر میں داخل ہوا۔ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ امی جان کچھ دعائیں اپنے بیٹے کے لیے بھی بچا رکھو، بیٹی کا حق زیادہ ہوتا ہے سمجھے، اور یہ تو بیٹی کے ساتھ میری بہو بھی ہے۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ کی مرضی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، اور اس کی ماں ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ مسکان نے نماز کے لیے دوپٹہ اس طرح اوڑھا تھا کہ اس کا صرف چہرہ نظر آ رہا تھا۔ دانیال اسے محویت سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر مسکان نے شرما کر سر جھکا لیا۔ لگتا ہے چند ہی دنوں کا مہمان ہوں۔ کیا ہوا؟ مسکان نے گھبرا کر پوچھا۔ جناب کی شکل و صورت ہی رب تعالیٰ نے اتنی پیاری بنائی ہے، اگر یہ ناز و ادا کے وار ہونا بھی شروع ہو گئے تو دانیال غریب کا کام تمام ہونا ہی ہے۔ اچھا، ہر وقت رومانس کا بھوت خود پر سوار نہ رکھا کرو، ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی 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 جی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مسکان اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا دی۔ ایک بات پوچھوں؟ ایک لازم میں مسکان کے دماغ میں کہیں اندیشے آ کر گزر گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی پوچھیے۔ کیا مجھے ایک نیکی کمانے کی اجازت دے سکتی ہو؟ نیکی؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ ہاں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ بیوی کو ایک نوالہ کھلانے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ مسکان سر جھکاتے ہوئے حیالود لہجے میں بولی۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ دانیال نے خوش ہو کر نوالہ اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نوالہ چباتے ہوئے اس نے حسرت سے سوچا، کاش حماد بھی مجھے یوں ہی کھلایا کرتا، مگر ایسا صرف سوچا جا سکتا تھا۔ اس معاملے میں حماد بالکل کوڑا تھا۔
دانیال اسے ناشتہ کراتا رہا۔ تیسرے چوتھے نوالے پر اسے خیال آیا کہ وہ خود ناشتہ نہیں کر رہا، بس اسے ہی کھلا رہا ہے۔ آپ بھی کھائیے نا، وہ شوخی سے بولا۔ کوئی کھلائے گا تو کھا لیں گے۔ مسکان نے نوالے میں حلوہ بھرا اور لجاتے ہوئے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ دانیال نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ بھاگ تو نہیں رہا؟ اس کا انداز دیکھتے ہوئے مسکان شوخی سے بولی۔ دانیال ہنس کر بولا، جانتا ہوں مگر میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ نوالے کے ساتھ اس نے اس کی انگلیاں بھی منہ میں ڈال لی تھی۔ اف، یہ امی جان بھی نا کوئی بات نہیں مانتی۔ نوالے چباتے اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کیا ہوا؟ مسکان نے گھبرا کر پوچھا۔ دانیال نے فریاد کی، کئی دفعہ کہہ چکا انہیں انڈوں کے حلوے میں میٹھا کم ڈالا کریں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میٹھا تو کم ہے، اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے جائیں۔ اوہ، اب سمجھا میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ یہ تمہاری انگلیوں کی مٹھاس تھی۔ اب بتاؤ بھلا، میں تو امی جان کو خطاوار سمجھ رہا تھا اور قصور کس کا نکلا؟ مسکان کے چہرے پر شفق کے رنگ پھیل گئے۔ اتنی چاہت کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا جو اسے دانیال سے مل رہی تھی۔ جھوٹا، وہ حیا آلود ہنسی سے بولی۔ نہیں راحت جاں، بالکل سچ ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دانیال نے لبوں سے لگا لیا۔ مسکان نے شرارت سے کہا، اچھا پھر ایسا ہے تو میرے ہاتھ نہ چوما کرو، کہیں شوگر نہ ہو جائے آپ کو۔ وہ اطمینان سے بولا، کچھ چیزوں کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے کہ اس سے شوگر کا خطرہ نہیں ہوتا، مثلاً شہد، آم، کھجور۔ اور کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ مسکان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور کیا؟ اور تمہارے ہاتھ یار۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی نکرئی ہنسی سن کر دانیال مبہوت ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جذب کے عالم میں بولا، پتہ ہے تمہاری ہنسی کیسی ہے؟ اس نے خوابناک لہجے میں پوچھا۔ کیسی ہے؟ دانیال کی محویت اور اس کے چہرے سے افدیدہ بے پایہ چاہت نے مسکان کے اندر بھی عجیب سے جذبے بھر دیے تھے۔ دانیال ہولے سے گنگنایا، ہنسی یقیناً اس طرح کی ہے کہ فرش سنگ مرمر پر کوئی سکہ گرے جیسے، کسی سنگلاخ پر بت سے کوئی جھرنا کہیں پھوٹے، یا پھر کچے مکانوں کی چھتوں پر ایک تسلسل سے ٹپکتی بوندوں کا سرگم کچھ، کسی تشنا پیالے کو وہ بھرتی کلکلے مینا، کسی بنسی کی مدھر لے، کسی ڈفلی کا زیرو بم۔ یقیناً، ہاں یقیناً، ہنس کے دیکھو تم، ہنسی تیری یقیناً اس طرح کی ہے کہ فرش سنگ مرمر پر۔ دانی مسکان پڑھتے جذبات سے اس سے لپٹ گئی۔ دانیال کے بازو نے بھی مکان کے انداز میں اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ پھر جانے کتنی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ مسکان کی زور و زبر سانسیں اعتدال پذیر ہوئی اور وہ آہستہ سے علیحدہ ہو گئی۔ اپنی وارفتگی پر اسے ندامت سی ہونے لگی تھی، مگر دانیال کے چہرے پر خوشی کے رنگ سب تو گئے تھے۔ کہاں پڑی ہے یہ نظم؟ اپنے جذبات کا بے قابو پن چھپانے کی غرض سے اس نے گفتگو کی ابتدا کی۔ کون سی نظم؟ دانیال نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ جو تم نے ابھی گنگنائی ہے میری ہنسی کے متعلق؟ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، اگر نظم تھی تو میری اپنی ہی تھی۔ دانیال، وہ گویا چیخ ہی پڑی تھی، کیا ہیں آپ؟ دیکھو مجھے اتنی محبت نہ دو، میں بہت بری لڑکی ہوں، کسی کی بے پرواہی نے مجھے یہاں لا پھینکا ہے، سمجھ لو ایک ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ قیام بہت عارضی ثابت ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ عارضی قیام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دانیال کی آواز میں شامل وحشت مسکان کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی، کیا پتہ زندگی کتنی طویل ہے، اگلے لمحے کا تو کوئی پتہ نہیں نا، یہ نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو۔ مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دانیال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے میری جان کو کچھ ہو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا تمہاری آئی مجھے لے جائے، تاکہ ایک تو بچ جائے نا، ورنہ تو ایک کے جانے سے دو جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ چائے تو پی ہی نہیں ہے؟ مسکان اضطراری انداز میں تھرموس سے کپ بھرنے لگی۔ اس موضوع سے فرار ہونے میں ہی اس کی عافیت تھی۔ دانیال کے سینے میں تو شاید محبت کا سمندر معجزاً تھا جس کی کوئی گہرائی ہی نہیں تھی، یا کوئی ایسا طوفان اس کے اندر چھپا تھا جو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جائے۔ اوہ، یاد آیا، تمہارا حق مہر ادا کرنا تو مجھے بھول ہی گیا تھا۔ دانیال نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوئی لے لوں گی۔ نہیں، خود ہی سنبھالتی رہو، مجھ سے خرچ ہو گئے، اور تم نے مطالبہ کر دیا تو کیا کروں گا؟ مسکان کے لیے 40,000 کی رقم اتنی حقیر تھی کہ اگر وہ اسے بتا دیتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا، مگر اتنے مخلص شخص کو شرمندہ کرنا اس کے نزدیک گناہ کبیرہ تھا۔ وہ اسے پیسے لیتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ایک بات پوچھیے؟ ایک نہیں، لاکھ پوچھو۔ ہماں نے تو میرا مہر 1,000 بتایا تھا، آپ نے 40,000 کیوں کر دیا تھا؟ 1000 کو 40,000 کرنے میں کیا حکمت تھی؟ حکمت وغیرہ تو میں کچھ نہیں جانتا، بس میری پونجی ہی اتنی تھی۔ پچھلے 1 سال سے میں یہی رقم پس انداز کر رہا تھا، اور اس وقت میرے پاس جتنی بھی رقم ہوتی میں تمہارا حق مہر مقرر کر دیتا۔ اس
اس کا ہر فکرہ، ہر فعل، ہر انداز محبت سے لبریز تھا۔ مسکان نے وہ رقم اپنے پرس میں رکھ دی اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس کا دیا ہوا رومال اور رقم ہمیشہ اپنے پاس رکھے گی۔ چائے پی کر اس نے دانیال سے پوچھا، ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں، اگر کار کے آگے گدھا یا بیل جتا ہو تو آسانی سے چلا لوں گا، مسکان نے کہہ کر لگایا۔ آپ بھی نہ بس، اب یہ بات سیدھے طریقے سے بھی کہی جا سکتی تھی کہ نہیں جانتا، پھر تمہاری ہنسی کیسے سنتا؟ پتہ ہے نا کیسی ہے تمہاری ہنسی؟ ہاں پتہ ہے، اب دوبارہ شاعری نہیں شروع کر دینی۔ کیوں بری لگی تھی وہ شاعری؟ دانیال دل محسوس کر کے رہ گیا تھا۔ بہت اچھی لگی تھی، اس نے کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اتنی اچھی کہ بیان سے باہر کچھ ہونے لگتا ہے، دل کو قابو نہیں رہتا خود پر۔ بس اب تم نے بھی شاعری شروع کر دی؟ اچھا جناب، اب آپ آرام کریں، میں ذرا ماجی سے گپ شپ کر لوں۔ تم بھی آرام کر لو نا، دانیال لجاجت سے بولا۔ جی نہیں، ایسے آرام سے بے آرامی بھلی، شوخی سے کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دانیال اور اس کی شادی کو بس ایک ہی رات گزری ہے۔ صدیوں کے فاصلے دانیال نے لمحوں میں طے کر لیے تھے۔ اس کے دل میں دانیال کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اگلے لمحے وہ موبائل فون نکال کر حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی محترمہ، اس نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ حماد، شاکر صاحب کے شو روم سے ایک نئی سوزوکی کار لے آؤ، میں اسے فون کر کے بتا دیتی ہوں، پیمنٹ انکل مجیب کر دیں گے۔ مجیب اس کی فیکٹری کے ایم ڈی کا نام تھا، جو ایک قابل اعتماد اور محنتی شخص تھا۔ مسکان اور اس کے دونوں بھائی اسے انکل کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جبکہ شاکر بھی ان کے خاندان کا پرانا واقف کار تھا۔ اور کچھ نہیں، بس فی الحال یہی لے آؤ، اور کچھ ضرورت پڑی تو بتا دوں گی۔ اوکے کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مسکان نے پہلے شاکر صاحب کا نمبر ڈائل کر کے اسے ایک نئے ماڈل کی سوزوکی کار حماد کے حوالے کرنے کا بتایا، اور پھر انکل مجیب سے بات کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ شاکر صاحب کو کار کی پیمنٹ کر دے۔ یہ ساری گفتگو اس نے صحن میں کھڑے ہو کر کی تھی۔ بات چیت کے اختتام پر وہ ساس کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ بیڈ روم میں جھانک لے، آیا وہ سو گیا یا نہیں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ناشتے کے برتن تو ابھی تک وہیں دھرے تھے۔ وہ برتن سمیٹنے کے بہانے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اتنی جلدی وہ نہیں سویا ہوگا، یہ ناممکن تھا کہ اسے دوبارہ دیکھ کر وہ چھیڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ جانے کیوں دل بے ایمان اس کی شرارتوں کا متمنی تھا۔ وہ اس وقت فریحہ کے گھر میں موجود تھا۔ ایسا اس نے فریحہ کی ایما ہی پر کیا تھا۔ اس کا تعارف فریحہ نے اپنے ٹیوٹر کے طور پر کرایا تھا۔ مسکان کی شادی کے بعد وہ فارغ تھا اور فریحہ کے مشورے پر انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ فریحہ کا یونیورسٹی میں آخری سال تھا۔ اس کا ارادہ اچھی تیاری کا تھا، اور حماد سے اچھی ٹیوشن کون پڑھا سکتا تھا؟ فریحہ کے والد نے یوں بھی اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ چائے تو منگوا لو کنجوس، حماد کافی دیر سے اسے پڑھا رہا تھا۔ چائے منگوا لو، یہاں تو نوکرانیاں بیٹھی ہیں نا میری، تو خود تشریف لے جاؤ۔ مہمان بلکہ ٹیچر ہوں تمہارا۔ کبھی مسکان نے بھی تمہارے لیے چائے بنائی تھی؟ ہاں، حماد نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی تھی، گویا مجھ سے بھی زیادہ چاہتی ہے تمہیں۔ فریحہ کے لہجے میں شامل دکھ حماد سے چھپا نہ رہ سکا۔ پاگل، اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں تمہارا دیوانہ ہوں تو تمہیں کیا غم؟ وہ اس کے محبت کے لیے جانے کتنا ترستی ہے جو میں تم پر نچھاور کرتا ہوں۔ ویسے اس کالے کلوٹے کے ساتھ اس کی کیسے نبھ رہی ہے؟ خوش تو نہیں رہ سکتی، حماد کی دیوانی ہے بیچاری۔ پھر بھی کوئی بات کی ہے اس نے؟ فریحہ پوچھنے پر مصر ہوئی۔ بس سہاگ رات کے اگلے دن ایک نئی سوزوکی کار منگوائی تھی، اس کے علاوہ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی آواز سے تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خوش ہے یا پریشان؟ بے وقوف، وہ کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یہ تو میری محبت نے اسے کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور کیا ہوا ہے، ورنہ ہر لمحہ اس پر قیامت بن کر گزر رہا ہوگا۔ خیال رکھنا جناب، یہ نہ ہو وہ اسی کالے ہی کی ہو کر رہ جائے۔ کیا تم اس کالے کو اپنا سکتی ہو؟ میں موت کو گلے لگا سکتی ہوں، مگر اس بد شکل سے شادی تو درکنار، بات چیت ہی گوارا کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں میں دانیال کی شکل لہرائی۔ اسے اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن کا احساس ہوا۔ کالا ہونے کے باوجود اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ ابھی تک اسے سوچ سے جھٹک نہیں پائی تھی، حالانکہ پہلی نظر میں وہ اسے بہت بدصورت لگا تھا۔ اب حماد کے سامنے اس سوال کا جواب اس بات میں دینا اسے مناسب نہیں لگا تھا۔ تو پھر مسکان کیسے اس کے ساتھ رہ پائے گی؟ میں کچی گولیاں نہیں کھیلا کرتا، میں نے بڑی مشکل سے دانیال کو ڈھونڈا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، فریحہ سے حقیقت دل میں نہ چھپائی گئی۔ مسکان اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پھر مجھے تو تمہاری محبت میسر ہے، جبکہ وہ ترسی ہوئی ہے، اور کلوٹے نے اسے سر پر چڑھا کر رکھنا، اور یاد رکھنا عورت کو جہاں سے توجہ ملتی ہے وہیں اس کی محبت بن جاتی ہے۔ میں پھر وہیں کہوں گا، کیا اس کلوٹے کی توجہ تمہیں مجھ سے چھین سکتی ہے؟ حماد، میری ذات زیر بحث نہ لاؤ۔ میرا اور مسکان کا کیا جوڑ؟ نہیں فری، وہ مجھے بہت چاہتی ہے، اور اس کی چاہت دیکھ کر میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔
अच्छा मैं चाय बना कर ले आऊँ, फिर बात करते हैं। फरिया को यकीनन हमाद की बात पसंद नहीं आई थी। वो चाय लाने के बहाने किचन की तरफ बढ़ गई। सास के मना करने के बावजूद वो घर की सफाई सुथराई में जुड़ गई थी। अरे बिटिया, बावली हुई है क्या? आयशा खातून झलाकर बोली। पहले तुम बर्तन धोने में जुड़ी रही हो और अब ये सफाई सुथराई। नई नवेली दुल्हन को ये जेब नहीं देता। माँ जी, आप भी किन बातों को लिए बैठी हैं? मुस्कान को काम करने में मज़ा आ रहा था। घर में रहते हुए जब वो किसी काम को हाथ लगाती तो नौकरानियाँ भागकर वहाँ पहुँच जाती थी। यहाँ आयशा खातून चीखती रही, मगर उसने उसकी बातों पर कान न धरे। वो माँ बेटा बगैर किसी शक व शुबा के बहुत ज़्यादा मुखलिस थे। माँ जी, दिन के खाने में क्या बनाना है? सफाई से फारिग होकर उसने आयशा से पूछा। रहने दो बेटी, मैं बना लूँगी। माँ जी, जब जवान बेटी मौजूद हो तो बूढ़ी माँ का किचन में घुसने का एक ही मतलब हो सकता है कि उसकी बेटी घर गृहस्थी से नावाकिफ़ है। बेटी, बहुत दिन पड़े हैं काम करने के। पता है, जब मैं ब्याह कराई थी तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मेरी सास ने पूरा महीना मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। बस सुबह सवेरे उठकर मैं बंद सवर के बैठ जाती और सारा दिन मोहल्ले की ख़वातीन आकर मुबारकबाद भी देती और दुल्हन का भी जायज़ा लेती। अब वो ज़माना तो गया, मगर इतनी अंधेर भी तो नहीं मची हुई ना। माँ जी, वो कह रहे थे कि उन्हें मेरे हाथ का बना सालन खाना है। मुस्कान के मुंह से नादानस्तगी में झूठ निकला। उसे पशेमानी सी महसूस हुई। उसे तो मैं ठीक कर लूँगी। आयशा खातून मोहब्बत से मुस्कुराई और फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है बेटी, तुम बना लेना। शायद वो मेरे हाथ का बना खा खा कर तंग आ गया है। नहीं माँ जी, कभी माँ के हाथ के बने खाने से भी किसी का जी उकताया है? मैंने तो यूं ही गलत बयानी की थी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो अपने झूठ का इकरार करने लगी। आयशा खातून ने करीब आकर उसके कान से पकड़ा और हंसते हुए बोली, कितनी जल्दी तरफदारी होने लगी है उसकी, देख लूँगी तुम दोनों को। उसके अंदाज पर मुस्कान बेसाख्ता मुस्कुरा दी। उसी वक्त दरवाजे पर बेल हुई और आयशा खातून दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हमाद कार ले आया था। कार गैराज में खड़ी करके उसने सरसरी लहजे में मुस्कान की खैरियत दरियाफ्त की और वापस लौट गया। उसे देखकर मुस्कान मखमूम हो गई थी। उसे याद आया कि उसका क्या वहाँ आर्जी है। बेटी, ये कार किसकी है? आयशा ने हमाद के जाने के बाद उससे दरियाफ्त किया। माँ जी, ये अंकल ने भेजी है अपने हम दामाद के लिए। किस अंकल ने? और दामाद कौन? मेरे अंकल ने। माँ जी, आपका बेटा उनका दामाद नहीं है क्या? हाय अल्लाह जी, आयशा परेशान नज़र आने लगी। इतनी कीमती कार? नहीं नहीं बेटी, इसे वापस कर दो। तानी क्या करेगा कार को? इस कार पर बैठकर मजदूरी करने जाएगा। मजदूरी के लिए तो खैर अब वो कभी नहीं जाएगा। मुस्कान एक कज़म से बोली। तो खाएंगे कहाँ से? इसका भी कोई हल हो जाएगा, आप फिक्र न करें। मुस्कान उसे तसल्ली देकर किचन की तरफ बढ़ गई। हमाद हफ्ते भर का सामान पहले दिन ही छोड़ गया था। फ्रिज में काफ़ी सारा गोश्त मौजूद था। मुस्कान बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती थी, बल्कि हमाद के लिए वो हमेशा अपने हाथ से खाना बनाती थी। सालन बनाकर वो दानियाल को उठाने के लिए ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। वो गहरी नींद सोया था। मुस्कान कुछ देर उसे मैवियत से देखती रही। वो हमाद के हमपला तो क्या, अशरे अशीर भी नहीं था आम हालात में। शायद मुस्कान उस पर दूसरी नज़र भी डालना गवारा न करती, मगर आर्जी तौर पर उसके दस्तरस में आने के बाद उसे महसूस हुआ था कि वो बहुत अनोखा है। उसमें हर वो खसूसियत मौजूद थी जिसकी किसी लड़की को चाह हो सकती है। नरम खो, बाइखलाक, इंतहा की मोहब्बत करने वाला, सच्चा खरा, मजबूत और तवाना मर्द। वो सोचने लगी कि उसे कैसे जगाए। हमाद को वो हमेशा उसके सर के बालों में उंगलियां फेरकर जगाती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसका लर्जता हुआ हाथ दानियाल के सर की तरफ बढ़ा और फिर उसकी उंगलियां मुकम्मल तौर पर उसके बालों में घुसी भी नहीं थी कि उसने आंखें खोल दी। मुस्कान ने झीम कर हाथ पीछे खींचना चाहा, मगर दानियाल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया। मैं नींद में भी परेशान हो गया था कि एकदम इतनी खुशबू कहाँ से आने लगी है। ऐसी पजीराई की ख्वाहिश में ही किसी को इतनी चाह से जगाया जाता है। दानियाल ने एक बार फिर उसे मायूस नहीं किया था, जबकि हमाद के मुँह से उसने कभी ऐसा फिक्रा नहीं सुना था, न शादी के इब्तदाई दिनों में और न बाद में। वो शर्माते हुए बोली, बस आंख खुलते ही झूठ शुरू हो गया जनाब के। ये झूठ नहीं है जनाब, अगर शक है तो मैं साबित कर सकता हूँ। वो तनक कर बोली, जी करें साबित। बदले में क्या मिलेगा? शायद कहो बहुत कीमती इनाम। अगर इनाम से तुम्हारा मतलब कोई तोहफ़ा तोहफ़ देने का है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तो अपनी मर्ज़ी का इनाम लूँगा। मसलन मैं भी सुनूँ? मुस्कान ने दिलचस्पी जाहिर की। वो बात का मसला है। ठीक है, मुस्कान राज़ी होते हुए बोली। आप कैसे साबित करेंगे? अब ऐसा करो, तुम अब मेरी आंखें रुमाल से बांध लो। कमरे में कारपेट बिछा हुआ है, तुम चप्पल उतार कर किसी भी कोने में खड़ी हो जाओ। मैं सीधा तुम्हारे पास पहुँचूँगा। अगर ना पहुँचे फिर तुम कोई भी बात मुझसे मनवा सकती हो। बकौल आपके वो तो मैं यूँ भी मनवा सकती हूँ। हाँ, मगर शर्त मनवाने का अपना मज़ा होता है। ओके, बांधो आंखें। मुस्कान उस बचपने में दिलचस्पी लेने लगी। दानियाल ने आंखें बांध ली। मुस्कान चप्पल उतार कर दबे कदमों चलते हुए कोने में रुक गई। आ जाओ,
दानियाल ने पूछा, और फिर उसे खामोश पाकर चल में वो साकिन खड़ा रहा, और फिर उसका रुख उसी मतलूबा कोने की तरफ हो गया जहाँ वो खड़ी थी। वो उससे 2 कदम दूर था कि मुस्कान ने दबे कदमों वहाँ से हटना चाहा, मगर बामुश्किल एक कदम उठा सकी थी कि दानियाल ने फुर्ती से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। रुमाल आंखों से उतार कर वो बोला, हमारे साथ चक्करबाजी नहीं चल सकती मोहतरमा। वो जल्दी से बोला, मुझे पता चल गया, मैंने जो खुशबू लगाई हुई है इस वजह से आपने मुझे ढूंढ लिया। आए बाएँ ना करो बीबी। अच्छा आप जीते, अब मुझे छोड़ो और फ्रेश हो जाओ। खाना तैयार है। क्या मासूमियत है। दानियाल मुस्कुराया। मिशी, अब तुम ये पूछो कि मैं इनाम क्या लूँगा। आपको किसने बताया? मुझे कोई मिशी भी कहता था। उसके गले में आवाज़ अटकने लगी थी। कौन कहता था? अम्मी जान। मुस्कान की आंखों में नमी आ गई। और इनके बाद आज आपने कहा है। उसे जज्बाती कैफियत में मुब्तला देखकर दानियाल ने मौजू तब्दील करना मुनासिब समझा। अच्छा मिशी साहिबा, तुम बात को दाएं बाएं ना करो। वो क्या कहते हैं, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। तानी छोड़ो ना, अम्मी जान मुंतज़िर होगी। उसकी पेशकदमी मुस्कान को जज्बाती कैफियत से बाहर ले आई थी। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें क़यामत तक नहीं। अच्छा इधर आओ, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मुस्कान को याद आया कि अब तक उसने दानियाल को कार की खुशखबरी सुनाई ही नहीं थी। वो ज़ुमानी लहजे में बोला, यहीं दिखाओ ना, बाहर जाना ज़रूरी है क्या? धानी के बच्चे, कुछ सोच समझ कर बोला करो। मुस्कान हया से सुर्ख हो गई थी। खुद ही हर बात का उल्टा मतलब लेती हो। वो मासूमियत से बोला, मेरा तो मतलब था कि अच्छा आप मतलब छोड़िए और चलिए मेरे साथ। दानियाल कान दबाए उसके साथ हो लिया। ख्वाबगाह से बाहर आकर मुस्कान ने गैराज में खड़ी नई सुजुकी कार की तरफ इशारा किया। वो देखो। दानियाल ने हैरानी से पूछा, कार और यहाँ ये किसकी है? आपकी। मुस्कान ने खुशखबरी सुनाते हुए उसके चेहरे पर खुशी के असरार ढूंढने की कोशिश की। मेरी किस तरह? वो हैरान रह गया। ये मेरी तरफ से तोहफा है आपका। दानियाल के चेहरे पर खुशी के आसार मासूम देखकर उसने मायूसी से पूछा, आपको खुशी नहीं हुई? वो बर्जस्ता बोला, क्यों नहीं हुई? चेहरे से तो नहीं लग रहा कि आपको खुशी हुई है। मुस्कान को हमाद याद आया जो उसके तहफ़ बहुत खुशी से वसूल किया करता था। मिशी, तुम्हें पाने के बाद हर खुशी हिच लगती है। ये बात दानियाल ने यूँ जज्बात में डूब कर कही थी कि मुस्कान के चेहरे पर कौसे कज़ा के सारे रंग फैल गए। अच्छा आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लाती हूँ। और दानियाल सर हिलाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुस्कान ने रोटियाँ पकाकर पहले सास को खाना दिया और फिर अपना और दानियाल का खाना ख्वाबगाह में ले गई। पहला नवाला लेते ही दानियाल बोला, मैं कसम खा कर बता सकता हूँ कि ये मेरी मिशी के कोमल हाथों ने बनाया है। यूँ कहो ना, अम्मी जान ने नहीं बनाया, और वो ऐसा बेमज़ा सालन नहीं बना सकती। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि इतना अच्छा सालन मैंने इससे पहले नहीं खाया। मुस्कान इत्मीनान से बोली, ये सारी रोटियां खाकर आप ये सबूत दे सकते हैं। पागल, रोटियां कम हैं, इनसे मेरा गुजारा नहीं होने वाला। उसने हैरानी से पूछा, 6 रोटियां कम है? हाँ मिशी, जब बात शर्त की है फिर तो कम है। कोई शर्त नहीं है, बीमार हो जाओगे। वो फिक्रमंदी से बोली, ठीक है मैडम, जो हुक्म सरकार का। बैठ क्यों गए, ये तो खाओ। उसे आराम से बैठा देखकर मुस्कान ने हैरानी से पूछा, कोई खिलाएगा तो खा लूँगा। उफ। मुस्कान ने हंसते हुए नवाला तोड़कर उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। उसे महसूस हो रहा था कि इस भोले भाले जवान से अलहदा होना बहुत मुश्किल था कि जिसका अंदर उसके बाहर से मुतजाद था। असर की नमाज़ पढ़कर वो घर लौटा तो मुस्कान नकाब पहनकर तैयार खड़ी थी। चले, मैं आप ही की मुंतज़िर थी। कहाँ? वो हैरान रह गया। बताती हूँ। वो उसका बाजू पकड़कर गैराज की तरफ ले गई। एक ही दिन में वो बहुत बेतकल्लुफ़ हो गई थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो दानियाल को बहुत अरसे से जानती हो। अम्मी जान से तो पूछ लूँ, मैं उनसे इजाज़त ले चुकी हूँ। उसने एहतजाजन कहा, मगर मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, कार कौन चलाएगा? बैठो तो सही। ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने उसके लिए दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोल दिया। वो मसमे सूरत बनाकर बोला, मिशी, मरवा ना देना, बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई है, अभी तक तो मैं हनीमून भी नहीं मना सका हूँ। उसकी बात सुनकर मुस्कान के अलग से बुलंद बांग कहका बरामद हुआ। धानी के बच्चे, कभी सीधी बात नहीं करना। मुस्कान के लहजे में बला की चाहत मौजज़न थी। अल्लाह पाक करे मेरी मिशी हमेशा हंसती रहे। दानियाल उसकी हंसी देखकर मबहूत हो जाता था। उसकी आंखों में दुनिया जहाँ की चाहत हलकोले लेने लगी। मुस्कान मौजू बदलते हुए बोली, अच्छा ये देखो ना, इसे गियर कहते हैं। हमेशा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चेक कर लो कि ये न्यूट्रल है, और ये इस तरह न्यूट्रल होता है। मुस्कान उसे ड्राइविंग के बारे इब्तदाई बातें बताने लगी। ये एक्सीलेटर है, इसके साथ ब्रेक और साथ ही क्लच। इन तीनों के इस्तेमाल में आपने दाएं पाँव से मदद लेनी है। ये हैंड ब्रेक है। और वो उसे तफसील से बताने लगी, जबकि दानियाल मजाक छोड़कर दिलचस्पी से सीखने लगा। उसे ड्राइविंग के बारे इब्तदाई बातें बताकर मुस्कान कार स्टार्ट करके घर से बाहर ले आई।
اس نے کار کا رخ ساحل سمندر کی طرف موڑ دیا۔ نسبتاً ویران سڑک دیکھ کر اس نے دانیال کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا۔ شروع میں دانیال کو تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر جلدی وہ ڈرائیونگ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ شام کی اذان سن کر وہ واپس آئے۔ واپسی پر ڈرائیونگ کی ذمہ داری دوبارہ مسکان نے سنبھال لی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دانیال بولا، ویسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مزدور اتنی قیمتی کار میں بیٹھ کر مزدوری کے لیے جائے گا۔ شاید اس کتاب میں نام بھی آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں جس میں انوکھی باتیں لکھی جاتی ہیں، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ۔ مسکان نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں وہی دانی، بھول جاؤ مزدوری کو، اب انشاءاللہ آپ مزدوری نہیں کریں گے۔ مزدوری ہی ٹھیک جی، ڈاکے ڈالنا میرے بس سے باہر ہے۔ ڈاکے؟ مسکان نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاں نا، اور کیا کار پر بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ ہنسیں گے سب لوگ۔ مسکان کار کو ریورس کر کے گیراج میں کھڑی کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر بے تحاشا ہنسنے لگی۔ کھی نہ کرو، سچ کہہ رہا ہوں، مزدوری کے علاوہ مجھ جیسے بندے کے لیے ڈاکے یا بھیک مانگنے کا کام ہی رہ جاتا ہے۔ اتنی جلدی میری ہنسی بری لگنے لگی۔ مسکان اچھی طرح جانتی تھی کہ اس نے مذاق میں کہا ہے، مگر جانے کیوں وہ اس کا یہ مذاق برداشت نہ کر سکی۔ میں نے کب کہا ایسا؟ میں مشی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں تو مذاق میں، تمہاری قسم مشی مذاق تھا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکان کو ندامت ہوئی۔ اسے تسلی دینے کے لیے اسے ایک فہمائشی کہہ کر نچھاور کرنا پڑا۔ میں ابھی مذاق کر رہی تھی نا۔ دانیال نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ تم نے تو مجھے مار ہی دیا تھا، آئندہ ایسا مذاق نہ کرنا۔ آپ کا مذاق بھی تو، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اسے محسوس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی دانیال کے قریب ہو رہی ہے۔ ہاں کہو، چپ کیوں ہو گئی؟ دانیال نے بے صبری سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ عائشہ خاتون دروازہ بند کر کے آ رہی تھی۔ دونوں کو دیکھ کر چاہت سے بولی، چاند سورج کی جوڑی لگتے ہو دونوں۔ ہاں امی جان، بس سورج کو گرہن لگا ہے ذرا، دانیال مسکرا کر بولا۔ مسکان اس کے مذاق پر سنجیدگی سے بولی، دانی بڑوں کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ وہ زور دیتے ہوئے بولا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ وہ اس کے سامنے تن گئی۔ تمہارے یا امی جان کے کہنے سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں آپ کے منہ سے یہ نہ سنوں، اوکے؟ مسکان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی حکمیہ ہو گیا تھا۔ 1.5 دن کے تعلق ہی میں اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ارے آپ دونوں تو لڑنے لگے؟ عائشہ خاتون گھبرا گئی۔ نہیں امی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دانیال کے لہجے میں طنز کے بجائے انکساری اور ندامت کا عنصر نمایاں تھا۔ مسکان کی ہر بات بے چو چرا ماننا شاید اس کا مذہب تھا۔ اچھا کہاں گئے تھے؟ عائشہ خاتون نے فوراً گفتگو کا رخ موڑا۔ ماجی دانی کو ڈرائیونگ سکھا رہی تھی۔ عائشہ خاتون خوش ہو کر بولی، ہاں بیٹی، ٹیکسی چلانا اس موئی اسٹیل مل کی مزدوری سے تو آسان ہوگا۔ ماجی بتایا تو ہے، دانیال نہ مزدوری کرے گا اور نہ ٹیکسی چلائے گا، تو پھر کیا کرے گا بیٹی؟ عائشہ خاتون نے فکر مندی سے پوچھا۔ سوچوں گی ان کے لیے کیا کرنا بہتر رہے گا۔ عائشہ خاتون نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، پھر جانے کیا سوچ کر اس نے ارادہ بدلا اور کہا، آپ لوگوں نے یقیناً نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ ہاں ماں جی، کہہ کر مسکان واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حماد کا رخ دوسرے واش روم کی طرف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان اس کے نماز نہ پڑھنے کا بہت سخت نوٹس لے گی، اور وہ مسکان کو ناراض کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر دانیال اچھی خاصی ڈرائیونگ کرنے لگا تھا۔ ہفتہ گزرنے کا مسکان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ دانیال کی محبت میں عقیدت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس کا بندہ بے دام اور اشارہ ابرو کا غلام تھا۔ 1 ہفتے کے اندر مسکان کو محسوس ہوا کہ وہ اس کا بہت زیادہ مزاج شناس ہو گیا ہے۔ ادھر کوئی خیال مسکان کے ذہن میں گزرتا وہ سمجھ لیتا وہ کیا چاہتی ہے۔ عائشہ خاتون بھی اس سے بہت شفقت سے پیش آتی تھی۔ مسکان کو یقین تھا کہ وہاں سے واپسی کا مرحلہ عام سے بھی دشوار گزار ثابت ہوگا۔ وہ مختصر وقت میں دانیال کی جھولی خوشیوں سے بھر دینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک اچھوتی تجویز آئی۔ اسکول لائف میں وہ 2 مرتبہ گھر والوں کے ساتھ مری اور کاغان وغیرہ کی سیر کو جا چکی تھی۔ حماد سے شادی کے بعد اس نے حماد کے سامنے شمالی علاقہ جات میں ہنی مون کی تجویز پیش کی تھی، مگر حماد کی دلچسپی نہ لینے پر اسے چپ سادھنا پڑی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، صرف اپنی بات منوانا چاہتا تھا، مگر اب یہاں کے قیام میں وہ اس فراغت سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ اور پھر رات کو وہ دانیال سے اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ دانی، یاد ہے آپ نے اس دن ہنی مون کی بات کی تھی، اور اب تم اس مزاحیہ انداز میں کہے گئے فکرے کو عملی جامہ پہنانا چاہتی ہیں، ہے نا؟ وہ ہمیشہ کی طرح تمہید سے ہی اس کا ارادہ جان گیا تھا۔ مسکان کے جی میں آئی کہ اس سے پوچھے، آخر تم میری منشا بتائے بغیر کیسے جان جاتے ہو؟ مگر پھر جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو رہی اور اس کے استفسار کے جواب میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مشی، 2-3 دن ٹھہر جاؤ، پھر جہاں کہو گے چلیں گے۔ وہ مسکان کی خواہش رد کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ 2-3 دن کیوں؟ ہے نا ایک ضروری کام۔ نہیں مجھے بتاؤ۔ وہ لاڈ سے مستفسر ہوئی۔ 2-3 دن میں دوسرے گھر کا سودا ہو جائے گا نا، تو پر اسے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟
مسکان نے قطع کلامی کی۔ وہ معصومیت سے بولا، مشی کسی دوسرے شہر جانے کے لیے آخر رقم تو ضرورت پڑے گی نا؟ توبہ، مسکان نے سر پیٹ لیا۔ شکر ہے میں نے پوچھ لیا تھا، ورنہ آپ نے تو کارنامہ سر انجام دے دینا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ میرے پاس پیسے کی کوئی کمی ہے؟ مگر مشی، چھوڑو اگر مگر کو، آئندہ گھر بیچنے کا سوچنا بھی مت، اور یاد سے کل امی جان سے اجازت لے لینا، اگر وہ ساتھ چلنا چاہیں تو بابصر و چشم، ورنہ انہیں ایک ہفتہ اکیلا رہنا پڑے گا۔ پرسوں انشاءاللہ نکل چلیں گے۔ عائشہ خاتون کوئی بچی نہیں تھی کہ بیٹے اور بہو کے درمیان کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرتی۔ اس نے باخوشی انہیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس دن دونوں نے مل کر تھوڑی سی خریداری کی اور پھر اگلے دن وہ تیار تھے۔ صبح سویرے گھر سے باہر کریم کلر کی خوبصورت چمچماتی BMW دیکھ کر دانیال حیران رہ گیا تھا۔ مشی یہ کار؟ وہ اطمینان سے بولی، اپنی ہے، لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ وہ چھوٹی کار مناسب نہیں تھی۔ مگر یہ کس وقت آئی ہے؟ یہ رات حماد چھوڑ گیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے ضروری سامان کار کی پچھلی نشست پہ منتقل کیا۔ مسکان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہ چل پڑے۔ حماد کو اس نے بے خبر رکھا تھا، جانے کیوں وہ اپنے احساسات کو اس سے چھپانا چاہتی تھی۔ یوں بھی دانیال کے لیے اس کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، اس بارے اگر حماد کو پتہ چل جاتا تو وہ یقیناً خفا ہوتا، اور اس کی خفگی مسکان کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ گھر سے چلتے وقت وہ اپنا لیڈیز پسٹل پرس میں رکھنا نہیں بھولی تھی۔ کراچی سے نکلتے ہی ڈرائیونگ سیٹ دانیال نے سنبھال لی تھی۔ وہ اب اچھی خاصی ڈرائیونگ کر لیتا تھا۔ مسکان کو یقین تھا کہ مہینے ڈیڑھ میں اس نے مسکان سے کہیں گنا زیادہ ڈرائیونگ پر عبور حاصل کر لینا تھا۔ ایک خاص بات مسکان نے یہ محسوس کی تھی کہ وہ سیکھنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہنی مون سے واپسی پر اسے پرائیویٹ طور پر تعلیم مکمل کرنے کی تحریک دے گی۔ اس کے ساتھ اس نے چھوٹے موٹے کاروبار کا بھی سوچا ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے اتنا کرنا چاہتی تھی کہ وہ بعد میں اسے اچھے لفظوں میں یاد کرتا رہے۔ دانیال کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ مشی، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ مسکان اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود آپ نے مجھ جیسے کو شادی کے لیے کیوں پسند کیا؟ چل ہمیں سچ کر وہ بولی، آپ کا انتخاب حماد نے کیا ہے۔ دانیال کا اگلا سوال کافی تکلیف دہ تھا۔ وہ آپ کا بھائی ہے نا؟ نہیں۔ مسکان بامشکل اسے جھڑکنے سے باز رہ سکی تھی۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہے۔ آپ نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کو شادی میں نہیں بلایا تھا؟ میرا خیال ہے اس بارے حماد نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں سے یہ شادی خفیہ رکھنا چاہتی ہوں۔ بالکل، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ حماد نے خود آپ سے نکاح کیوں نہیں پڑھوا لیا۔ گو اس دن میں نے اس کی منگیتر دیکھی تھی، مگر کہاں وہ اور کہاں تم؟ اب حیران ہونے کی باری مسکان کی تھی۔ حماد کی منگیتر؟ ہاں، شادی سے پہلے ایک دن ہوٹل میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، دانیال سادگی سے بولا۔ مسکان کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے، مگر دانیال کی توجہ ڈرائیونگ پر تھی، ورنہ وہ ضرور اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کرتا۔ پھر تو اسے مبارکباد دینا چاہیے۔ مسکان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حماد کا نمبر ڈائل کیا۔ یس۔ حماد نے کال ریسیو کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ حماد، آپ نے منگنی کب کی ہے؟ مسکان نے تیز لہجے میں پوچھا۔ البتہ احتیاط کا دامن اس نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور انگریزی میں یہ سوال پوچھا تھا۔ منگنی؟ کیسی منگنی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ دانیال بتا رہا تھا کہ شادی سے ایک دن پہلے آپ نے اسے ہوٹل میں بلایا تھا، اس وقت آپ اپنی منگیتر کے ہمراہ تھے۔ اوہ! حماد نے سکھ بھرا سانس لیا۔ پاگل، وہ میری کزن فریحہ تھی۔ میں نے سوچا اگر اسے یہ بتا دوں کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو اسے یہ اعتبار تو رہے گا کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تھینکس گاڈ، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ مسکان کی پریشانی ایک لمحے میں کافور ہو گئی۔ ایسی ویسی باتوں کو ذہن میں لایا کرو، سمجھی؟ حماد نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ کیا فریحہ کو اس ڈرامے کی بابت سب معلوم ہے؟ مسکان کے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ حماد کے لہجے میں خفگی کا عنصر نمایاں تھا۔ فریحہ کو تمہاری منگیتر کہلانے پر کوئی اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ مسکان، بتایا ہے نا، وہ میری کزن ہے، بچپن سے کافی بے تکلف ہے، بلکہ برا نہ ماننا، پہلے ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، بعد میں اسے کوئی اور مل گیا اور مجھے تم۔ باقی جب اسے میں سمجھا بجھا کر اسی مقصد کے لیے لے گیا تھا تو اسے اعتراض کیوں کر ہوتا؟ حماد کو بات سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے کیا بتا کر ساتھ لے گئے تھے؟ کہ کس کی شادی ہے؟ یہی کہ میری بیوی کی دور پار کی رشتہ دار ہے، متعلقہ اور ماں باپ وفات پا گئے۔ مجھے بیوی نے بتایا کہ کسی شریف لڑکے کا رشتہ ڈھونڈوں، اس ضمن میں ایک لڑکے کو بلایا ہوا، مل کر اس کا انٹرویو کر لیں گے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے بتاتا چلوں، فریحہ ایک لڑکے کو بہت زیادہ چاہتی ہے اور ہماری شادی سے پہلے وہ اس لڑکے کے ساتھ پیار و محبت کی ساری منزلیں طے کر چکی ہے، بس اب اس کی تعلیم مکمل ہونے کی دیر ہے۔ تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بیوی کے ساتھ مل کر بھی تو لڑکے کو جان سکتے ہیں؟ پوچھا تھا، میں نے کہا بیوی پردہ دار ہے اور سیٹھ زادی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ میرے ساتھ چل سکے۔ ہاں، آپ بیوی ہی کو بدنام کرو گے نا۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر بات ہوگی۔
مسکان نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ دانیال نے اس کا سانس روکنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حماد سے بات کر کے اسے دلی سکون محسوس ہوا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ دانیال اس سے مخاطب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فریہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی اس کی شادی ہوگی۔ مسکان نے جواب کو گول مول کیا کہ اسے جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور دانیال کی بھی تسلی ہو جائے۔ اتنی اہم بات سے اس نے تمہیں بے خبر رکھا تھا۔ اب اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی موضوع ہے؟ دانیال جلدی سے بولا۔ معافی چاہتا ہوں۔ دانی، یاد رکھنا، کچھ رشتے ایسے الجھے ہوئے اور پیش دار ہوتے ہیں کہ انہیں نہ چھیڑنے ہی میں بھلائی ہوتی ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت میں آپ کی بیوی ہوں، اور یہ کہ آج تک میرے بدن کو کسی غیر محرم نے نہیں چھوا، نہ میں اس کی اجازت ہی کسی کو دے سکتی ہوں۔ مشی، دانیال نے بے ساختہ کار روک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں سے لگا کر اس پر ہونٹ رکھ دیے۔ باخدا، میرا مقصد یہ نہیں تھا جس میں تیرے خلاف ذرا شائبہ بھی ہو میں اپنے اس خیال کی آنکھیں نکال دوں۔ پھر بار بار استغفار کا مطلب وہ اسے شرمندہ کرنے پر تلی تھی۔ میری توبہ! اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آئندہ اس طرح کی کوئی بکواس نہیں کروں گا۔ اچھا اب چل پڑو، کیا رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ جب تم ساتھ ہو تو ویرانہ بھی وحشت لگتا ہے۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ اور اگر میں ساتھ نہ ہوں تو؟ اس بات کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، کہیں کچھ ہو نہ جائے مجھے۔ دانیال کا چاہت سے لبریز جواب اسے شادمان کر گیا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ جب وہ سچ مچ اس سے جدا ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ یہ سوچ اسے پریشان کر گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے محبت بھرے جواب سننے کی مطمئن ہوتی۔ ایسے جواب اسے وقتی طور پر تو نہال کر دیتے، مگر ان کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا تو اس بات کا کہ اچھے مستقبل کا لالچ دانیال کو سنبھالا دے دے گا۔ خوبصورت گھر، کار اور ایک چھوٹا سا کاروبار، ایسی آسائشیں نہیں تھی کہ کوئی ان سے صرف نظر کر سکتا۔ پھر ایسا شخص جس کی ساری زندگی خواہشات کو روندتے گزری ہو، اس کے لیے تو یہ آسائش بھری زندگی نعمت غیر مترقبہ ہی تھی۔ سب سے بڑھ اس مسئلے کا جو سبب اس نے سوچا تھا وہ دانیال کی دوسری شادی کا بندوبست تھا، تاکہ وہ مسکان کو آسانی سے بھلا سکے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے پوچھا، کبھی کوئی کسی کے لیے مرا بھی ہے؟ شاید میں پہلا فرد ہونے کا اعزاز حاصل کر لوں، بشرط یہ کہ تم جدا ہوئی تو، اور انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ میری جان حیات مجھ سے جدا ہو جائے۔ اس لیے یہ اعزاز یقیناً کسی اور کو جائے گا۔ بھوک لگی ہے؟ مسکان نے موضوع بدلا۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا خیال ہے یہیں کھانا کھا لیتے ہیں، بڑا اچھا منظر ہے، تھوڑی چہل قدمی بھی ہو جائے گی۔ دانیال نے سر ہلاتے ہوئے کار روڈ سے اتار دی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بدلیاں تیر رہی تھیں۔ چاروں طرف پھیلے چھدرے درخت عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 1:30 بجے کا وقت تھا۔ کھانا کھا کر وہ نماز بھی وہیں پڑھ سکتے تھے۔ مسکان نے قیمہ بھرے پراٹھے، کدو گوشت اور روغنی نان بنائے تھے۔ ہاتھ دھو کر انہوں نے پلاسٹک کا دسترخوان بچھا دیا۔ دانیال نے پہلا نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شادی کے اول دن سے پہلا نوالا مسکان کو کھلاتا تھا، اس کے بعد خود کھاتا۔ اس کی دیکھا دیکھی مسکان نے بھی یہی عادت اپنا لی تھی۔ وہ بھی پہلا نوالا اسے کھلاتی تھی، البتہ کبھی کبھار وہ بچے کی طرح مچل کر مکمل کھانا ہی اس کے ہاتھوں سے کھاتا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے مسکان کو اس کی یہ ضد ماننا پڑتی۔ مہینہ 1.5 محبت کے لیے ترسے شخص کی توجہ دینے سے حماد کے ساتھ اس کی وفاداری پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی تھی۔ یوں بھی یہ سب حماد کی اپنی مرضی سے ہوا تھا، اور وہ بچہ نہیں تھا کہ میاں بیوی کے تنہائی کے رازوں سے بے خبر ہوتا۔ اس نے جس مقصد کے لیے مسکان کو دانیال کے حوالے کیا تھا وہ کھانا کھلانے سے بدرجہ بڑھ کے ایک مرد کی غیرت کو للکارنے والا تھا۔ دانیال کا رخ سڑک کی جانب تھا، جبکہ مسکان نقاب اتارنے کی وجہ سے سڑک کی طرف پیٹ کر کے بیٹھی تھی۔ کھانا کھا کر وہ گرما گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ چائے پی کر دانیال نے پوچھا، نماز یہیں پڑھیں گے؟ مسکان مسکرائی۔ شادی سے پہلے بھی نماز کا یوں ہی خیال رکھتے تھے؟ ہاں، دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ جمعہ کی نماز کا؟ فراڈی! وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پتہ ہے مشی، میں تمہاری ہنسی ہنسنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتا ہوں، اور جانتی ہو نا تمہاری ہنسی کیسی ہے؟ جی شاعر صاحب! اس نے ایک اور مسکراہٹ اچھالی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ موتیوں کی جھلک دکھاؤ نا، پھر سے جہاں کھل کے کھلکھلاؤ نا۔ اف، آپ کی شاعری! مسکان نے منہ بنایا۔ برا لگا؟ دانیال نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، مسکان نے بے ساختہ اعتراف کیا۔ پھر بیزاری ظاہر کرنے کا مطلب؟ پاگل! بیویوں کا بیزاری ظاہر کرنا صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ مسکان کو خوفزدہ کرنے والا ناگ اس وقت اسے اتنا قابل نفرت لگا کہ وہ بغیر رکے اس پر چڑھ دوڑا۔ ایک جانور کسی بھی انسان کے احساسات کا اندازہ بآسانی سے کر سکتا ہے کہ آیا وہ اس سے خوفزدہ یا نہیں۔ دانیال کی طوفانی پیش قدمی سے سانپ چچکا اور پھر شاں کی آواز کے ساتھ اس نے دانیال پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ سانپ کے پھن کو دانیال کے پاؤں کی طرف بڑھتے دیکھ کر مسکان نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دانیال کے جسم میں اس وقت بجلی بھر گئی تھی۔ اس نے پھرتی سے اپنا پاؤں سانپ کے پھن سے بچایا اور پھر وہی پاؤں
اس نے سام کے پھن پر رکھنے کی کوشش کی مگر سام بھی کچھ کم تیز نہیں تھا. وہ اپنا پھن نیچے ہٹا چکا تھا. دانیال کا پاؤں سام جسم کے اوپر آیا. سام شدت سے تڑپا اور اس سے پہلے کہ وہ دوسرا حملہ کر پاتا دانیال کا دوسرا پاؤں اس کے پھن کے اوپر تھا. اس وقت اس نے لیدر کے مضبوط بوٹ پہنے تھے. اگلے لمحے اس نے سام کا سر بے دردی سے کچل دیا. پیر در پیر اس کے مضبوط جوتوں کی ایڑی کی ضربوں نے سام کے سر کا کچومبا نکال دیا تھا. اسے مار کر دانیال نے حقارت سے اٹھایا اور دور اچھال دیا. مسکان کے ساکن بدن میں جنبش ہوئی اور وہ بے ساختہ دانیال سے لپٹ کے اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا. مشی میں ہوں نا، ڈرتی کیوں ہو؟ اسے بھینچتے ہوئے دانیال نے تسلی دی. دانی کتنا خوفناک تھا، آپ کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا اس سے؟ مسکان کے حسان اعتدال پذیر ہوئے تو اس نے جھرجھری لے کے پوچھا. اگر بات میری مشی کی نہ ہوتی تو شاید مجھے ڈر لگتا. چلو یہاں سے آگے کہیں نماز پڑھ لیں گے. اس کا ڈر اب تک ختم نہیں ہوا تھا. نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں یہاں ہوں نا. اچھا آپ دوسری طرف منہ کریں. وہ شرما کے بولی اور دانیال نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا رخ روڈ کی طرف پھیر لیا. چلیں. اسے اپنے بازو پر مسکان کے ملائم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور وہ کار کی طرف بڑھ گئے. مسکان نے وضو کیا تو وہ بوتل پکڑ کر اس کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا رہا. شروع میں وہ جب بھی اس کا کوئی کام کرتا تو وہ شرما جاتی اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا، مشی جب تم میرے کام کر سکتی ہو تو میں تمہارا کام کیوں نہیں بٹا سکتا؟ وہ ہنستے ہوئے کہتی، کوئی دیکھے گا تو زن مرید سمجھے گا آپ کو. تمہارے لیے ہر الزام گوارا ہے. اور یاد ہے نا میں نے پہلی رات کیا کہا تھا؟ تم میری بیوی نہیں، دوست ہو، اور دوست سارے کام مل جل کر کرتے ہیں. وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز کی نیت باندھ لی. جبکہ دانیال پانی کی بوتل اٹھا کر جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا. جب تک وہ وضو کرتا مسکان نے نماز پڑھ لی تھی. اس نے حیرانی سے پوچھا، اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ 2 فرض پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 فرض کیوں؟ کیونکہ ہم سفر میں ہیں جناب. یعنی سفر میں صرف 2 فرض پڑھے جاتے ہیں؟ ہاں، ظہر، عصر اور عشاء کے فرض 4 رکعتوں کے بجائے 2 فرض پڑھتے ہیں. البتہ شام کے 3 فرض ہی پڑھے جاتے ہیں اور سنتیں اپنی مرضی پر موقوف ہیں. پڑھ لو تو بہتر، نہ پڑھو تو بھی اجازت ہے. سبحان اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا اب جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں. دانیال کے نماز پڑھنے تک وہ سارا سامان کار میں منتقل کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی. دانیال کے بیٹھتے اس نے کار آگے بڑھا دی. شام تک وہ کشمور پہنچ گئے تھے. ایک اچھے سے ہوٹل کی پارکنگ میں کار روک کر وہ اندر داخل ہو گئے. تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں تھے. عشاء کی نماز تک وہ نہا دھو کر فریش ہو چکے تھے. نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کمرے ہی میں منگوایا اور پھر آرام کرنے لیٹ گئے. لیٹتے ہوئے مسکان کو پھر وہ سانپ یاد آ گیا. دانی، اگر اس نے مجھے یا آپ کو کاٹ لیا ہوتا؟ دانیال نے برا سا منہ بنایا. ابھی تک اس موزی کا خوف تمہارے دل سے نہیں نکلا؟ دانی قسم ہے وہ بہت خوفناک تھا. میں تو سن ہو گئی تھی اسے دیکھ کر. میرا خیال ہے زندگی میں پہلی بار سانپ دیکھا ہے. ہاں پہلی بار دیکھا ہے، اور وہ بھی اتنا خوفناک. شکر ہے آپ وہاں موجود تھے. مشی، یہ تو کیڑے برابر سانپ تھا. اگر اس کے بجائے ہاتھی یا اس سے بھی بڑا کوئی جانور ہوتا تو میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کر سکتا تھا. ہاں مجھے یقین ہے، مسکان وارفتگی سے بولی. اچھا مجھے سفر کی نماز کے بارے تفصیل سے بتاؤ نا. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سفر میں نماز کیسے عادی ہوتی ہے. نہیں جناب، فی الحال سوتے ہیں. قسم سے بہت تھک گئی ہوں. اس متعلق انشاءاللہ کل راستے میں بات ہوگی. خیر میں نے تمہیں سونے تو نہیں دینا. دانیال معنی خیز لہجے میں بولا. تنگ نہ کرو نا دانی، قسم سے سخت نیند آ رہی ہے. وہ اطمینان سے بولا. جی نہیں، ایسی درخواست میں درخور اتنا نہیں سمجھا کرتا. مجھے پتہ ہے میرا دانی میری کوئی بات نہیں ٹالتا. مسکان نے مسکا لگایا. غلط فہمی ہے تمہاری. بھلا دانی ایسی نادانی کیسے کر سکتا ہے؟ دانیال کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. ایسی باتیں، ایسے چٹکلے اسے نہال کر دیتے تھے. دانیال کی ہر بات میں اس کے لیے جتنی چاہت، جتنی محبت پوشیدہ تھی وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھی. کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ اسے صدیوں سے جانتی ہے، مگر اسی لمحے حماد کی یاد اسے ماضی میں گھسیٹ کر لے جاتی. اسے یاد آتا کہ دانیال سے اس کا تعلق بہت عارضی بنیادوں پر قائم ہے. اسے اپنے حماد کے پاس لوٹنا تھا، اپنے محبوب کے پاس، جو اس کے فراق میں جانے کیسے یہ دن گزار رہا ہوگا. صرف بچے کے جنون میں وہ اپنی محبت کو خود سے دور کرنے پر راضی ہوا تھا. پھر یہ بات بھی اس کے مسکان پر بھروسے کو ظاہر کرتی تھی کہ اس نے اسے بڑے اعتماد سے غیر مرد کے حوالے کر دیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس کے پاس لوٹ آئے گی. اور مسکان اس کا یہ مان کبھی نہیں توڑ سکتی تھی. اس کالے کلوٹی کا جادو اتنا پائیدار نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے اپنے حماد کے پاس جانے سے روک سکتا. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تھی بھی ویسے مزے کی. اور دانیال بھائی بہت ہی اچھا انسان ہے یقیناً. اور پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. کہانی بہت ہی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. آگے پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا. تو دیکھتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.